السلام علیکم دوستوں، علم کی لائبریری یوٹیوب چینل پہ آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سلطان سلیم اول بن سلطان بایزید ثانی نے اپنے والد بایزید ثانی کو تخت سے اتارا اور خود حکومت سنبھالی۔ شاہی رسم و رواج کے مطابق انہوں نے تخت سنبھالتے ہی اپنے تمام بھائیوں اور بھتیجوں کو قتل کر ڈالا تھا۔ سلطان سلیم اول بن سلطان بایزید ثانی عثمانی سلطنت کے 9ویں فرمانرواں اور پہلے امیر المومنین کہلائے، جس کی وجہ یہ تھی کہ آخری عباسی خلیفہ محمد المتوکل نے سلطان سلیم اول کے ہاتھ پر بیعت کر کے انہیں خلیفہ تسلیم کیا۔ سلطان سلیم اول نے عثمانی سلطنت کے مشرقی اور مغربی سرحدوں کی طرف بہت سے علاقوں کو فتح کیا اور ایران کے صفوی بادشاہ کو بارہا مختلف معرکوں میں شکست سے دوچار کیا، جس کی وجہ سے ان کو باوز یعنی شکرا بھی کہا جاتا ہے، بامانی تیز اور ظالم۔ انہوں نے جنگ مرج دابق اور جنگ ردانیہ میں مملوکوں کو شکست دے کر شام، فلسطین اور مصر کو عثمانی قلمرو میں شامل کیا۔ مملوکوں کی اس شکست سے حجاز اور اس میں واقع مکہ و مدینہ کے مقدس شہر بھی عثمانی سلطنت کا حصہ قرار پائے۔ اس فتح کے بعد قاہرہ میں مملوکوں کے زیر نگین آخری عباسی خلیفہ المتوکل ثالث سلیم اول کے ہاتھوں خلافت سے دستبردار ہو گیا، اور یوں خلافت عباسی خاندان سے عثمانی خاندان کو منتقل ہو گئی۔ اس طرح مسلمانوں کی خلافت کا مرکز قسطنطنیہ اور عثمانی سلطنت قرار پایا۔ سلطان سلیم اول نے ایران کے شاہ اسماعیل اول کو جنگ چالدران میں بدترین شکست دی اور صفویوں کے دارالحکومت تبریز پر بھی قبضہ کر لیا، تاہم اس نے دانستہ طور پر ایران کو اپنی سلطنت میں شامل نہیں کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی اصل وجہ سلطان سلیم کی اہل تشیع سے شدید نفرت تھی، اور چونکہ ایران میں اہل تشیع کی اکثریت تھی، لہذا سلطان سلیم اول ایران کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے پر رضامند نہیں ہوا۔ اپنے دور حکومت میں سلیم نے عثمانی سلطنت کا رقبہ 25 لاکھ مربع کلومیٹر سے 65 لاکھ مربع کلومیٹر تک پہنچا دیا۔ عباسی خلفاء کے دور میں خلیفہ کو حاکم الحرمین الشریفین کے لقب سے پکارا جاتا تھا، لیکن سلطان سلیم نے اس کی جگہ خادم الحرمین شریفین کہلانے کا فرمان جاری کیا۔ 1520 عیسوی میں سلطان سلیم بن بایزید ثانی روڈس کے عیسائی بادشاہ کی سرکوبی کے لیے اپنے لشکر کو تیار کر رہے تھے کہ دائی اجل کا بلاوا آ گیا، اور جب سلطان سلیم اول بن بایزید ثانی قسطنطنیہ سے اورنا کی جانب عزم سفر تھے کہ راستے میں ہی انتقال ہو گیا۔ انتقال کے وقت سلطان سلیم کی عمر 54 سال تھی۔ سلطان سلیم اول کا عہد اقتدار 9 سال کے عرصے پر محیط رہا۔ ان کا دور اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ یہ عباسی خلافت کے خاتمے کے بعد مسلمانوں کے پہلے عثمانی امیر المومنین قرار پائے۔